بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ۔ آصف علوی نے بہت بڑی بات کی کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نواسے اور نواسیاں تھیں تو ان کا ذکر کتابوں کے اندر اور ان کے معاملات، تو اس کے بارے میں صرف چند ایک سیکنڈ آپ حضرات کے سامنے میں گوشے گزار کروں گا آپ کے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں حضرت سیدہ زینب پاک، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی ہیں، تو ان کی شادی حضرت ابو العاص بقیت بن ربیع اموی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو کہ آپ کے یعنی حضرت زینب پاک کے خالہ زاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ شادی کی۔ اور باقی یہ کہ ان کی فضیلت کیوں نہیں بیان کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر البنات فرمایا ہے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ پاک جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن جو سردار کے لیے بھی خیر ہے وہ حضرت بی بی زینب پاک ہے۔ تو ان کی جب شادی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جو ان کا نام تھا حضرت علی، اور ایک بیٹی عطا فرمائی جن کا نام تھا حضرت امامہ۔ تو طبقات ابن ابی سعد کی روایت کے مطابق جس وقت کعبہ شریف کے اوپر سے بت گرائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 7 سال تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور ردیف سوار ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ گئے تھے۔ تو کعبہ شریف کے اوپر سے بت گرانے والے یہ حضرت علی ہیں جو حضرت زینب پاک کے شہزادے ہیں، لیکن یہ علی رضا یا اس کا کوئی بھی اس کے مذہب کا تقیہ باز ذاکر یا تقیہ باز عالم کوئی ان کا نام نہیں لے گا، کیونکہ اگر ان کا نام لیتا ہے تو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ یہ حضرت زینب پاک کے شہزادے ہیں۔ جب حضرت زینب پاک کا نام لیا جائے گا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا نام لیا جائے گا، اس لیے وہ یہ نہیں بتائیں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ پاک کی وصیت کے مطابق یہی حضرت امامہ ہیں جن کی شادی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال با کمال کے بعد۔ تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی عطا فرمایا جو حضرت سیدنا یحییٰ کے نام سے۔ اب مختصر طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور نواسیاں، بڑے نواسے حضرت بی بی زینب پاک کے شہزادے حضرت علی، اور بیٹی پاک کا نام حضرت امامہ۔ حضرت رقیہ پاک کی شادی ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی کے ساتھ، ان سے حضرت سیدنا عبداللہ پاک پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت عبداللہ پاک پیدا ہوئے تو یہ چھوٹی ہی عمر میں شہید ہو گئے تھے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اگر حضرت امام حسین نماز کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر بیٹھے ہیں تو بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر حضرت مولا حسین بیٹھے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر، تو یہ حضرت امامہ پاک یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اگر ہوتے اور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو حضرت امامہ پاک بھی آپ کے کندھوں پر چڑھ جاتے، آپ آہستہ سے ان کو اتارا کرتے تھے، گویا کہ امام حسین بعد میں کندھوں پر چڑھے ہیں، حضرت امامہ پہلے چڑھی ہیں۔ یہ حضرت امامہ پاک کا مقام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نواسی۔
یعنی حضرت علی پاک، حضرت امامہ دو، اور حضرت عبداللہ یہ حضرت رقیہ پاک کے شہزادے ہیں، اور 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، یہ جو ہے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور ان کا وصال با کمال سن 9 ہجری کے اندر ہے۔ سن 9 ہجری کے اندر ان کا وصال با کمال۔ اس کے بعد حضرت امام حسن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، اور حضرت سیدنا امام حسین پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، حضرت محسن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، اور حضرت امامہ پاک جو ہیں، آپ کا پہلا نکاح حضرت علی پاک سے اور دوسرا نکاح مغیرہ پاک سے ہوا۔ حضرت زینب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی شہزادی ہیں۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا، یعنی حضرت علی پاک کے جو بھتیجا ہیں ان سے یہ نکاح ہوا۔ اس کے بعد حضرت رقیہ بنت علی، ان کا بچپن میں ہی وصال با کمال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم، آپ کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ہوا۔ تو فاروق اعظم سے ان کا نکاح ہونا، کتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور کیا کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں، اگر کوئی عقل مند ہے تو وہ تمام چیزیں سمجھتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جس وقت آیت مباہلہ اور مباہلہ ہوا ہے، اس وقت باقی شہزادیوں کا وصال با کمال ہو چکا تھا، وصال مبارک ہو چکا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس وقت ظاہری حیات پاک کے ساتھ حیات تھیں، زندہ تھیں، تو چونکہ ایک ہی شہزادی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی لے کر جانا تھا۔ جب ان کو لے کر جانا تھا، دوسری تھی ہی نہیں ظاہری حیات کے ساتھ، تو پھر یہ سوال اٹھانا ہی میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی حماقت، بے وقوفی، دجل اور فریب ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی نواسے اور نواسیاں، مختصر طور پر میں نے ان کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عظمت کا صدقہ ہمیں ان نواسوں کی اور نواسیوں کی شان عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی میں آخر میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ کسی ذاکر یا کسی عالم کے اندر اتنی پاور یا ہمت نہیں ہے کہ ہمارے امام جلالی صاحب کو چیلنج کر سکے یا ان کے سامنے بیٹھ سکے۔ میں پھر کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ہمت یا پاور ہے تو بجائے عمران یا عارف علوی یا کسی کی گود میں بیٹھنے کے میدان میں آئے۔ ہمارے جلالی شیر زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جیسے ہزاروں گناہ گاروں کی عمر ان کو لگا دے، وہ زندہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کہ تمام اہل بیت کرام، تمام صحابہ کرام، میرے رسول اللہ کا ہاتھ مبارک جلالی صاحب کے سر مبارک پر ہے، اور تمام پاکیزہ ہستیوں کا ہاتھ جلالی صاحب کے سر پر ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور فرمائے گا انشاءاللہ ایسے عالم کی۔ تو کسی کے اندر پاور یا ہمت نہیں ہے، ویسے بڑھ کے مار لینا، بکواسیات کر لینا یہ اور بات ہے۔ مزہ تو تب ہے جب ان کے سامنے کوئی بیٹھے گا یا بات کرے گا۔ تو ایسی چھچوری باتیں کرنا اور اس طرح کے چیلنج کرنا چھوٹے چھوٹے چینلوں پہ بیٹھ کر یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ملک کے امن کو خراب کرتا ہے، اور ملک کے امن کو یہ باتیں تباہ کرنے والی ہیں۔ تو میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کی باتیں نہیں۔ اگر مناظرے کا زیادہ شوق ہے تو ہم جلالی صاحب کی بلا کے نوکر موجود ہیں۔ اگر زیادہ ہی کوئی تمہارا بڑا عالم آ گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جلالی صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے۔ وہ حاضر ہیں، آج بھی حاضر ہیں اور کل بھی حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ مناظرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔